جب بھی کرم ایجنسی اور کرم کے ضلع ڈسٹرکٹ کرم کی بات آتی ہے تو شیعہ سنی کا رنگ دیا جاتا ہے. آیا حقیقت ہے یا حقیقت کچھ اور ہے؟ نہ وہ ایجنسی رہا نہ ضلع بن پایا. آبادی کے لحاظ سے بھی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے, اپنے جغرافیے کے حوالے سے بھی بہت انتہائی اہم ضلع ہے. پاکستانی میڈیا خاموش کیوں ہے؟ وہ ہماری ریاستی ادارے ناکام ہو رہے ہیں, وہ خاموشی اختیار کر رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے بہت بڑی بڑی چیزیں نظر انداز کرتے ہیں. اب تک یہ سارے معاملات میں کتنی جانیں ضائع ہوئی, قیمتی جانیں؟ جنگیں ہوتی ہیں یا اس طرح کنفلکٹ ہوتے ہیں, اس میں سب سے پہلی موت جو ہے وہ سچ کی ہوتی ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر بننے سے پہلے کرم کے ایشو پہ بات کرتے رہے, پریس کانفرنس کرتے رہے, لیکن آج وہ گورنر بن گئے اور کرم والے معاملے پہ وہ خاموش ہے. ریاست نے اپنے لیے بھی ایک فرار کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے. سر, جہاں پہ وسائل بہت زیادہ ہے تو وہاں مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی. اکبر خان لالا ہمارے ساتھ موجود ہے, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. سر, کرم جو ایجنسی ہوا کرتا تھا اب جی کیا سچویشن ہے؟ اب نہ وہ ایجنسی رہا نہ ضلع بن پایا. صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو ہمارے جتنے نیو مرج ڈسٹرکٹ تھے ان سے جو کمٹمنٹ کی گئی تھی یا ان کے لیے نوجوانوں نے جو کوشش کی تھی, ان میں سے کوئی بھی وعدہ ان کے ساتھ پورا نہیں ہوا. یہ تو اوور آل سینیارو ہے. کرم جو ہے وہ کرم ہمیشہ سے ایک اپنی جو فرقہ وارانہ آبادی کے لحاظ سے بھی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے, اپنے جغرافیے کے حوالے سے بھی بہت انتہائی اہم ضلع ہے. اور ماضی میں تورا بورا, خوست اور اس طرح کے جو علاقے تھے جو بین الاقوامی میڈیا کی نظر میں رہے, وہ اس کے ساتھ لگتے ہیں. سر, آپ نے بین الاقوامی میڈیا کی بات کی, معذرت کا کلامی معاف. پاکستانی میڈیا خاموش کیوں ہے؟ اب یہ میڈیا سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ اتنے حساس موضوع پر اور اتنے انسانی مشکلات کو وہ نظر انداز کر کے اور انسانی حقوق کی اتنی پامالی ہو رہی ہے ایک جگہ پہ, اور جہاں وہ ہماری ریاستی ادارے ناکام ہو رہے ہیں, وہ خاموشی اختیار کر رہی ہے. اور یہ خاموشی کے پس پردہ محرکات وہ جانتے ہوں گے, لیکن بادی نظر میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ بھی ریاستی دباؤ کے تحت ہیں. جس طرح بابر صاحب نے کہا کہ وہ بھی اس ہائبرڈ نظام کے ماتحت آ گئے. اب تک یہ سارے معاملات میں کتنی جانیں ضائع ہوئی, قیمتی جانیں؟ اب دیکھیں, جہاں یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یا اس طرح کنفلکٹ ہوتے ہیں, اس میں سب سے پہلی موت جو ہے وہ سچ کی ہوتی ہے. اب ایسے ہمارے پاس اس طرح کے شواہد تو نہیں ہیں کہ ہم بالکل وثوق سے کہہ سکیں کہ وہاں اتنی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. مختلف لوگوں سے اگر آپ بات کریں تو آپ کو مختلف لوگ مختلف فیکٹس اینڈ فگرز بتائیں گے. اور یہ تو ہماری ریاستی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کیونکہ آرٹیکل 9 کے تحت وہ ذمہ دار ہیں کہ ہر شخص کی زندگی کے وہ محافظ ہیں, ضامن ہیں. تو یہ فیکٹ اینڈ فگر ان کو دینے چاہیے تھے, لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے. یہ فیکٹ اینڈ فگرز کم و بیش جس طرح بھی ہیں, لیکن انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور کافی زیادہ جانیں. سر, جب بھی کرم ایجنسی اور کرم کے ضلع ڈسٹرکٹ کرم کی بات آتی ہے تو شیعہ سنی کا رنگ دیا جاتا ہے. آیا حقیقت ہے یا حقیقت کچھ اور ہے؟ ایسا ہے کہ شیعہ سنی کا رنگ دیا جاتا ہے. ڈومیننٹ پاپولیشن جو ہے وہ شیعوں کی ہے, لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ سفر بھی شیعہ کرتے ہیں. ہم کسی کے سیکٹ اور عقیدے کے حوالے سے بات نہیں کرتے, لیکن جب ان کی سفرنگ ہوتی ہے تو ہم اس سفرنگ کو سامنے لاتے ہیں. یہاں جو ہے شاید ریاست نے اپنے لیے بھی ایک فرار کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے کہ لوگوں نے جو ہے اپنے عقائد کی بنیاد پر آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے. سر, گورنر کیبی کیا ہے؟ فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر بننے سے پہلے کرم کے ایشو پہ بات کرتے رہے, پریس کانفرنس کرتے رہے, لیکن آج وہ گورنر بن گئے اور کرم والے معاملے پہ وہ خاموش ہے. دیکھیں, سیاسی پارٹیوں کا اور سیاسی مفادات جو ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے بہت بڑی بڑی چیزیں نظر انداز کرتے ہیں.
خیر اب تو کے پی کا جو پہلے خیبر پختونخوا کا جو گورنر ہوا کرتا تھا وہ جتنے جو ہمارے نیو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان ڈسٹرکٹ کا آل اینڈ آل ہوا کرتا تھا ایک طریقے سے، اور اب تو وہ صورت نہیں رہی ہے، لیکن پھر بھی چاہیے کہ اگر ایک شخص نے ماضی میں ایک اسٹینڈ لیا ہے تو وہ اسٹینڈ آج بھی وہ اس پہ قائم رہے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ سر جہاں پہ وسائل بہت زیادہ ہے تو وہاں مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ اب یہ تو ساری دنیا میں جو جھگڑا ہے وہ اسی چیز کا ہے، جہاں جہاں مسائل ہیں ان مسائلوں کو استعماری قوتیں لوٹنے آتی ہیں اور لوٹنا چاہتی ہیں۔ کئی ملکوں میں ان کے ساتھ جو ہے ان کے لیے مقامی ایسے گروہ یا الائز بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ جس طرح ہمارے صوبے میں مزاحمتی تحریکیں سامنے آئی ہیں، میں یہ توقع کروں گا کہ کرم ایجنسی اپنے عقائد سے ماوراء ہو کے باہر نکل کے اپنے لیے اپنے وسائل کے دفاع کے لیے اور ان سے زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے لیے وہ باہم مل کر آگے بڑھے۔ اچھا اکبر خان لالا صاحب، آخری ایک اور تفصیلی جائزہ آپ سے سننا چاہوں گا کہ منظور پشتین نے جرگے کا وہ کیا، تو جرگے کو میں نے خود شرکت کی اور میں وہاں پہ گیا ہوں، کرم کے 2 کیمپس لگے ہوئے تھے، لوگ دڑا دڑا آئے ہوئے تھے، تو کیا اس جرگے کے ساتھ آپ لوگوں کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کا کوئی لنک ہے، یا کرم کا اس جرگے کے تناظر میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جرگہ یہ ہے کہ وہ ایک کنسلٹیٹیو پروسیس تھا اور پیسفل تھا، تو اس لیے ہم تو کسی کو اگر پیسفل اسمبلی کوئی کرے تو اس کے ہم مخالفت نہیں کر سکتے، اور وہاں جو لوگوں نے کیا ہے ان کی ایک ڈیمانڈ سامنے آئی ہے 22 پوائنٹس میں، اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کرم یا کرم جیسے جو مقامی جھگڑے ہیں ان کے لیے وہ جرگہ بنائیں گے۔ تو یہ چیزیں، اور پھر آپ نے جرگے میں دیکھا بھی ہوگا، آبزرو کیا ہوگا کہ وہاں شیعہ و سنی کی تفریق نہیں تھی، تو میرا خیال ہے اس مسئلے کا زیادہ مناسب حل یہی ہے کہ یہ شیعہ سنی کے بنیاد پہ جو ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، لڑایا جاتا ہے، یہ اس خول سے باہر نکلیں اور ایک انسانی بنیادوں پر اس مسئلے کے حل کے لیے آگے بڑھیں۔ سر آخری کویشچن، ہیومن رائٹس کمیشن وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت اس کرم والے ایشو پہ رابطے میں ہے؟ دیکھیں، ہم اس طرح تو ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم حکومت کا ہاتھ پکڑیں اور اس سے ہاں یہ ہے کہ جب بھی کوئی صورتحال بگڑنی شروع ہوتی ہے یا اس طرح اندیشہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی واقعات سرزد ہوتے ہیں تو اس پہ ہمارے تشویش کے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں، اور وہ اسٹیٹمنٹ حکومتی حلقوں تک جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ حکومتی حلقوں تک نہیں جاتے، وہ جاتے ہیں، ان تک پہنچتے ہیں، ان کے اگرچہ وہ اگنالج نہیں کرتے، وہ مانتے نہیں ہیں کہ ان کے لیے، لیکن ان کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ اکبر خان لالا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔